عدلیہ فوج حکومت کے درمیان کہا یہ جا رہا ہے، جو ہمارے صحافی برادری ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ میڈیا میں کافی ڈسکس کر رہے ہیں اس بات کو کہ ان کے درمیان توازن یعنی کہ سیپریشن آف پاور جو کہ اہم ہے، اس ترمیم سے اس میں تھوڑی سی ڈسرپشن ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اداروں کو نہیں کہاں اختیارات رہا، زیادہ مل نہیں یہ جائیں۔ کیسے توازن رہا؟ عدلیہ کا چیف جسٹس جو ہے، ہم، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، وہ سمن کر کے پاکستان کے منتخب شدہ وزیر اعظم کو ہم، کہے کہ گھر جاؤ، یوسف رضا گیلانی، کہ تم نے ایک چٹھی نہیں لکھی، ایک ایسی چٹھی جس کے ذریعے یہ جاننا مقصود تھا کہ ہمارے ملک کا صدر کتنا کرپٹ ہے اور اس نے کتنی دولت جو ہے وہ سوئس بینکوں میں جمع کرا رکھی ہے۔ کیا یہ توازن تھا؟ یہ عدلیہ کی بالادستی تھی۔ عدلیہ کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی یہ دو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں۔ تو عیاشی رہی، پہلے بالادستی رہی، جب بہت بالادستی رہی تو جن پہ بالادستی کا روب ڈالا جا رہا تھا انہوں نے کہا اچھا بھائی بچو آؤ، پھر انہوں نے 27ویں کر دی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ شرافیہ کے درمیان اختیارات کی جنگ ہے، اس میں کوئی ایکیڈیمک، کوئی آنیسٹی شامل نہیں ہے، کوئی دیانتداری اس میں شامل نہیں ہے، کوئی پرنسپل انوالو نہیں ہے۔ اشرافیہ کے مابین ہے کہ کس کے پاس کتنا قبضہ ہے، اختیار و اختیار کا۔ اور اس حوالے سے ہم ایک بہت پرانا معاشرہ ہے، ملک میں نیا ہے، ہم قائم تو ایز اسلامی جمہوریہ پاکستان 1947 میں ہوئے تھے، لیکن اس وقت غالباً اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا، خالی پاکستان ہم کہلاتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان غالباً ہم 1953 کے آئین میں ہوئے، اس سے پہلے بھی لیکن ہمارا معاشرہ تھا نا، تو اس وقت سے ہمارے ہاں یہ جو محاورے ہوتے ہیں یہ اجتماعی بصیرت اور رویے کے رجحانات کا اظہار ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو جس کے پاس لاٹھی ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ سر یہ تو اشرافیوں ہم میں ازل سے جانتے ہیں کہ کن کے پاس لاٹھی ہے اور کون استعمال ہاں کر رہا تو وہی ہے، واقعہ۔ لیکن پھر ضرورت کیوں پڑی اس امینڈمنٹ کی؟ یہ دفاعی قیادت کو، دیگر نہیں اداروں نہیں کو۔ نہیں، وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ مسئلہ ہے، وہ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ مسئلہ ہے، عدلیہ کا انٹائرلی ڈفرینٹ مسئلہ مسئلہ تو ہے۔ ہے سر۔ تو آپ 27ویں ترمیم کو عدلیہ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ جنگ جو ہے اس کی نوعیت بدل گئی ہے، اس میں آپ کو ڈرونز بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، میزائل بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، انفارمیشن کی جنگ ایک اور وارفیئر ہے۔ سائبر بھی ہے، بیانیے کی جنگ بھی ہے۔ تو آپ کو ملٹی ڈیمینشنل جو ہے وہ ویز میں کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سٹرکچر تھا موجودہ، وہ شاید دور حاضر کی جنگوں کے لیے وہ کیٹر نہیں کر رہا تھا۔ اچھا۔ تو دیئرفور یہ ہے کہ ایک چیف آف ڈیفنس کا ایک یعنی کانسیپٹ آیا، اور یہ وہ تو وہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیفنس فورسز کی انٹرنل ری اسٹرکچرنگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس ری اسٹرکچرنگ کا اگین میرے اور آپ سے براہ راست کیا تعلق ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے، ورنہ کہ میں تو نہیں سمجھتا، اور میں انلیس یہ کہ آپ ذاتی طور پر فوجی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں کہ کور کمانڈر کیا کرتے ہیں، آپ یونٹ میں جب رہتے ہیں میجر ہوتے ہیں یا بریگیڈیئر ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کیسے ہوتی ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو اب اس میں ری اسٹرکچر کس کے کتنے اختیار ہیں، پہلے کمانڈ اینڈ کنٹرول کیسے ہوتا تھا، اب اس میں کیا تبدیلی آئے گی یا آ سکتی ہے، میں ان دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالنے سے قطعاً قاصر۔ ٹھیک ہے سر، اس وقت از خود نوٹسز میں تبدیلیوں کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اس سے جو عوام کو ایک انصاف کی فراہمی کہیں نہ کہیں مل جاتی تھی از خود نوٹس کے ابھی ذریعے میں۔ تک از خود نوٹس کے ذریعے کوئی ایسی عوام کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہو جو از خود نوٹس کے ذریعے عدلیہ نے میری مشکلات آسان کی ہو، تو برائے مہربانی وہ 2-3 ایسے واقعات بیان کیجیے۔